یہ سیکنڈ پائل ہے، یہ واحد ٹیکنالوجی ہے جو دیامر بادشاہ ڈیم میں استعمال ہو رہی ہے۔ سیکنڈ پائل اگر آسان بھاشا میں سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ پانی کی شدت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی کی شدت اگر راک یا پہاڑ پہ پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر یہ شدت ایک کنکریٹ یا ایک راک فلنگ پر پڑ جائے تو یہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گائٹ وال کے سپورٹ کے لیے سیکنڈ پائل بنایا جا رہا ہے۔ جنرلی یہ تھرو آؤٹ گائٹ وال کو کور کر لیتا ہے، یعنی پورے گائٹ وال جو ہوتے ہیں نا اس کے سامنے یہ سیکنڈ پائل لگا دیا جاتا ہے، مگر یہاں دیامر بادشاہ ڈیم میں سخت پہاڑ اور ہارڈ راک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ڈیزائن کے مطابق صرف 124 سیکنڈ پائل ڈیزائن فائنل ہو چکا ہے۔ یہ اپ سٹریم کافر ڈیم ہے، یہ کٹ آف وال کا پروسیس ہے۔ ڈیم بنانے کے لیے سب سے پہلے دو کام ہوتے ہیں، ایک ڈائیورژن آف ریور اور پھر اس کے بعد کافر ڈیم۔ کافر ڈیم بنیادی طور پر اس ایریا کو محفوظ بنایا جاتا ہے جہاں ڈیم کے جو مین دیوار تعمیر ہوتی ہے۔ یہ ایریا ڈاؤن سٹریم کافر ڈیم ہے، اوپر والا یہ جو ایریا یہ اپ سٹریم کافر ڈیم ہے۔ اب یہ یہاں پہ یہ جو پروسیس ہے یہ ڈرلنگ ہے، اگر ٹیکنالوجی کے ٹرم میں اس کو ہم نام دیتے اس کو پرکشن ڈرلنگ کہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ ہے بعض جگہوں پہ 50 میٹر، بعض جگہوں پہ 54 میٹر اور بعض جگہوں پہ 60 میٹر تک کیا جاتا ہے، اور اس کے جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا ہے وہ ہارڈ راک ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ہارڈ راک پہنچ جائے اس ایریا کو فائنل کرتے ہیں کہ بس وہاں سے آگے نہ جائے، کیونکہ وہاں سے آگے جو سی پیچ ہے وہ مزید ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آگے جاتے ہیں آپ کو داسو ڈیم اور دیامر بادشاہ ڈیم بالکل ایڈجسنٹ ہیں، ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کس طرح ہے، لوگوں کے پاس زمینیں کتنی ہیں، لوگ کتنے وہاں پہ مطلب گھر ان کے ہوں گے، اس حساب سے اگر دیکھیں تو آپ کو ان پہاڑوں میں چھوٹے چھوٹے سے گھر بنے ہوں گے۔ وہ گھر یہاں پہ لوگ کم ہی رہتے ہیں، لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اپنے سر چھپانے کے لیے ان کو کچھ شیلٹر ملے، اس وجہ سے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھر صرف کمپنسیشن کی غرض سے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ وابڈا نے بھی لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کے جتنے بھی گھر تھے ان کو اچھے کیٹیگری میں رکھ کے تو لوگوں کو پیمنٹ کر دیا تاکہ وہ شہر سے دور جا کے مطلب اپنے گاؤں سے دور جا کے شہر میں جب آباد ہوں تو ان کے لیے کم از کم اپنا سر چھپانے کے لیے ان کو جگہ ملے۔ یہ ایریا کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں، ان کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا، کیٹیگری اے ہے، بی ہے، سی ہے، A1 ہے، B1، C1، جو انجینئر سول انجینئرنگ کی جو کیٹیگری ہے وہی ہے۔ اس کے مطابق جو گھر بنے ہوئے ہیں اس کے جو مطلب جو کیٹیگری ہے اس کے مطابق گورنمنٹ آف پاکستان نے اور خاص کر وابڈا کے ڈپارٹمنٹ نے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں ان کے۔ داسو ڈیم کے جو ریزروائر ایریا ہے اس پہ کھڑا ہوں، یہ آپ سامنے آپ کو اگر نظر آ جائے یہ جو بستی ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہیں یہ گھر اس کے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں، یہاں پہ پانی آئے گا تو یہ کمپنسیشن کے لیے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہ اس ایریا میں یہ شاید یہ روڈ بچ جائے تو اس کے اوپر اس پہاڑ کے پیچھے بیک سائڈ پہ یہ کیا کہتے ہیں وہ روڈ بن جائے گا، جو یہ ری لوکیٹڈ کے کیچ ہے وہ اس طرف بن جائے گا۔ تو میں ابھی آپ کو وہ ایریا بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ جو چھوٹے گھر بنے ہیں یہ گھر کمپنسیشن کے لیے یہاں پہ لوگوں نے بنائے ہیں تاکہ وہ دوسری جگہ جائیں تو اس مہنگائی کی وجہ سے اس ایریا میں ان کو گھر شہر بنانا آسان ہو۔ تو یہ دیکھیں اس وقت یہاں پہ آبادی تو بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ تعمیر ہو گئے ہیں، ان کے ابھی پیمنٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ جھیل بن جائے گا جو داسو ڈیم ہے اس کا۔ دیامر بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم جس ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں وہ پاکستان کے سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں۔ اگر ہم دیامر بادشاہ ڈیم کی بات کریں تو یہاں پہ لٹریسی ریٹ صرف 36% ہے، اور اگر ہم داسو کی بات کر لیں ڈسٹرکٹ اپر کوہستان کی تو یہاں پاکستان کے تقریباً سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے۔ اگر ہم داسو کی بات کریں جو اپر کوہستان ہے
اس میں 20% لٹریسی ریٹ ہے. سب سے پسماندہ گاؤں میں سب سے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں. تو حکومت کے ساتھ عوام کو بھی تھوڑی سی اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بڑھانا چاہیے. ادروائز دنیا ہم سے بہت آگے جائے گی, ہم پیچھے ہی رہیں گے. ہمیں خصوصاً جو لٹریسی ریٹ ہے, جو شرح خواندگی ہے, اس کو فوکس کرنا چاہیے. وابڈا کے پروجیکٹ سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. ادروائز ہمارا نام اس جہاں میں مٹ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر کسی دوسرے سٹوری میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.